وہ کمشنر وہاں سے اٹھا، بادشاہ کی خدمت میں آیا اور پھر اپنی چھاونی میں جانے کے لیے قلعے سے باہر نکلا ہی تھا کہ انقلابی فوجیوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور اس دن جو بھی افسر انگریزوں کا ان انقلابی فوجیوں کو ملا تو وہ ان انقلابی فوجیوں کے جوش انتقام سے بچ نہ سکا۔ بالآخر بادشاہ نے شہر کے انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، عدالت اور پولیس اور خوراک کے محکمے قائم کر دیے اور ان کے لیے الگ الگ ذمہ دار متعین کر دیے جو انگریزوں نے چھین لیے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم ناظرین، آپ آزادی کے قصے ملاحظہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو آزادی کے قصے سنا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، کل تک آپ نے 1857 میں جو بغاوت کا بگل کلکتہ کے اطراف و اکناف سے یعنی دمدم، بارکپور اور بہرامپور سے جو چنگاری سلگی تھی، وہ چنگاری شاہجہاں پور اور شاہجہاں پور سے میرٹھ تک پہنچی تھی۔ اور یہ چنگاری جو سلگی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کو گائے کے چربی میں لپیٹے ہوئے کارتوسوں کو دانتوں سے چھیلنے کا حکم انگریز افسران کی طرف سے دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے خنزیر یعنی سور کے چربی میں لپیٹے ہوئے بندوق کی گولیاں کارتوس دانتوں سے چھیلنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے انکار کرنے پر انگریز حکومت بوکھلا گئی اور انہوں نے میرٹھ کی چھاونی سے 85 ہندوستانی فوجیوں کو جیل میں ڈال دیا۔ 1857 9 مئی انگریز حکومت کا یہ ظالمانہ اور جابرانہ حکم، جس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی تھی، اس حکم کی نافرمانی اور انکار کی صورت میں انگریزوں نے 85 ہندوستانی فوجیوں کو قید میں ڈال دیا، جن میں 49 مسلمان اور 36 ہندو تھے۔ اپنے ساتھیوں کی بے قصور گرفتاری کی خبر ہندوستانی فوجیوں کو پہنچی تو ان کے جذبات اتنے مشتعل ہو چکے تھے کہ انہوں نے بغاوت کی مقرر کردہ تاریخ کا انتظار نہیں کیا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ بغاوت کی مقرر کردہ تاریخ جو تھی وہ 31 مئی 1857 تھی، اس کا بھی انتظار نہیں کیے، اور اگلے ہی دن 10 مئی کی شام ہوتے ہوتے اچانک علم بغاوت کو بلند کر دیا اور بیریکیں جلا دی اور جیل خانہ توڑ کر صرف 85 سپاہیوں کو قید کیا تھا۔ ان سپاہیوں کو ہی آزاد نہیں کرایا بلکہ 800 اخلاقی قیدیوں کو بھی جیل سے رہا کرا دیا، جیل کی سختیوں سے آزاد کرا دیا، اور جو بھی انگریز سامنے آیا اسے گولیوں سے اڑا ڈالا۔ اور راتوں رات یہ جانبازوں کی جماعت اپنے ہتھیاروں سمیت پیادہ پا سفر کر کے 11 مئی کی صبح ہوتے ہوتے دارالسلطنت دہلی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ راستے کی چوکیوں کو آگ لگاتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت کے لال قلعے میں داخل ہو کر مغلیہ حکومت کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر کے حضور میں پہنچ گئی، اس لیے کہ عام ہندوستانی رعایا کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس وقت بہادر شاہ ظفر سے زیادہ کوئی ایسی موضوع شخصیت نہ تھی جسے اس تحریک کا قائد اور سپہ سالار بنایا جاتا۔ ابتدا میں انقلابی فوجیوں نے بادشاہ سے فریاد رسی کی اور ان کارروائیوں کا حوالہ دیا جو انگریز ظالموں نے ہندوستانیوں کے دین و مذہب کو یعنی ہمارے ملک کے بسنے والے انسانوں کے دین و مذہب کو غارت کرنے کے لیے انجام دیا تھا اور انجام دے رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بادشاہ کون کہتا ہے؟ میں تو فقیر ہوں، سلطنت 100 برس پہلے میرے گھر سے جا چکی ہے، البتہ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے اور انگریزوں کے درمیان صلح صفائی کرا دوں۔ چنانچہ انگریز کمشنر کو بلوایا گیا اور بادشاہ نے اس صورتحال کی تحقیق کا حکم دیا۔ کمشنر نے اس انقلابی تحریک کو معمولی سا واقعہ قرار دیا اور پھر انقلابی فوج کے نمائندوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انہیں ہر طرح سے اطمینان دلانے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے احسانات ہندوستانی فوجیوں کے سامنے بیان کرتا رہا۔ لیکن کمشنر کی تقریر کے جواب میں فوج کے نمائندوں نے کیا کہا؟ آپ نے جن احسانات کا ذکر کیا ہے درست ہے، مگر ہماری قربانیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ ہم نے ہر موقع پر آپ کے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ برما سے افغانستان تک پورا ملک فتح کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ ہماری ان قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ آپ ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ چربی لگے ہوئے کارتوس، گائے کی چربی سے سنے ہوئے کارتوس، سور کی چربی سے سنے ہوئے کارتوس تم ہمیں اپنے دانتوں سے توڑنے کا حکم دیتے، کھولنے کا حکم دیتے۔ یہ ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا بند کریے۔ ہم اپنے مذہبی جذبات سے کسی کو کھلواڑ کرنے نہیں دیتے ہیں۔ ہم مر جانا قبول کرتے ہیں مگر اپنے دین سے بے دین ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔
اب سرکار جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم نے اپنے آپ کو اسی وقت مردہ تصور کر لیا تھا جب ہم نے جیل خانہ توڑ کر ہم نے ہمارے بھائی اور ہمارے فوجیوں کو رہا کرایا۔ کمشنر جس کا نام فریزر تھا ابھی انقلابی فوجیوں کو سمجھانے میں مصروف تھا کہ اس پر ایک فوجی نے گولی سے حملہ کر دیا۔ وہ کمشنر وہاں سے اٹھا، بادشاہ کی خدمت میں آیا اور پھر اپنی چھاونی میں جانے کے لیے قلعے سے باہر نکلا ہی تھا کہ انقلابی فوجیوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور اس دن جو بھی افسر انگریزوں کا ان انقلابی فوجیوں کو ملا تو وہ ان انقلابی فوجیوں کے جوش انتقام سے بچ نہ سکا۔ بالآخر بادشاہ نے شہر کے انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، عدالت اور پولیس اور خوراک کے محکمے قائم کر دیے اور ان کے لیے الگ الگ ذمہ دار متعین کر دیے جو انگریزوں نے چھین لیے تھے۔ 11 مئی 1857 کے اس انقلاب سے انگریز حکومت کے حواس باختہ ہو گئے۔ دہلی کی یہ حالت دیکھ کر انگریز پریشان ہو گئے، چنانچہ اس افراتفری میں ان کو کافی جانی و مالی نقصان بھی ہوا، لیکن جلد ہی وہ سنبھلے اور انہوں نے دہلی کی ایک اونچی پہاڑی پر، جسے انگریزی دور میں فتح گڑھ کہا جاتا تھا، اب اسے جیت گڑھ کہا جاتا ہے، اپنا مضبوط مورچہ قائم کر لیا۔ یہ پہاڑی اس وقت اتنی بلندی پر تھی کہ وہاں سے پورے شہر دہلی کا نقشہ نظر آتا تھا، پوری دہلی کا نقشہ وہاں سے نظر آتا تھا۔ دوسری طرف پنجاب میں مقیم انگریز فوجیں فیصلہ کن جنگ کے لیے دہلی کی جانب بڑھنے لگی۔ دہلی میں مورچہ بندی ہو گئی اور رفتہ رفتہ دیگر صوبوں سے بھی ان کے پاس کمک پہنچنے لگی، یعنی دوسرے صوبوں سے ان کے پاس، دوسری ریاستوں سے ان کے پاس کمک پہنچنے لگی، اور ترتیب و تنظیم ہر اعتبار سے انگریز نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور پورے شہر کو اپنے توپ خانے کی زد میں لے لیا۔ اور آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ محترم ناظرین، یہ آزادی کی تاریخ ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا حال بدحال ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حال برا ہو جاتا ہے اور اس کا مستقبل اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہماری اپنی تاریخ کو جاننے کے لیے ہم تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں۔ تاریخ کی کتابیں انشاءاللہ میں اپنے کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو معتبر تاریخ ہے ہندوستان کی آزادی کی، وہ پوری تاریخ کو ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کے ذریعے ہمارے اس ویڈیو پر اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے، اپنی رائے دیجیے۔ فقط والسلام۔